خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. خاص موضوع ہوتا ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ مختصر وقت میں اس موضوع کا احاطہ کر کے ہم اور آپ کوئی نہ کوئی علم یا کچھ نہ کچھ علم حاصل کر سکیں. سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم. آج عالم ٹائم میں ہمارا موضوع ہے جمعۃ الوداع، کیونکہ اس وقت شب جمعہ سے ہم گزر رہے ہیں. جمعرات کا دن مکمل ہو گیا، صبح جمعہ ہے اور یہ اس رمضان المبارک کا یقیناً آخری جمعہ ہے، اس لیے سے جمعۃ الوداع کہتے ہیں. اس پر گفتگو کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب. آپ کو السلام علیکم. وعلیکم اور بائیں ہاتھ میں موجود ہیں ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے مفتی اسحاق مدنی صاحب. آپ کو بھی السلام علیکم. السلام. اچھا مفتی اسحاق مدنی صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو جمعے کا معنی و مفہوم بتائیے، جو عام طور پر بھی ہے صرف جمعۃ الوداع کے لیے نہیں، اور اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے یوم جمعہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. ماہ رمضان اور جمعۃ المبارک یا جمعۃ الوداع، یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا انعام، اور اب جمعے کا دن ہر جمعہ برکت والا، اور جمعۃ الوداع ظاہر ہے کہ احادیث میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ جمعے کے دن کی رحمتیں برکتیں جمعے کی ایک نیکی 70 کے برابر. تو ماہ رمضان کی جب عام دنوں کی ایک نیکی 70 کے برابر، تو جمعے کی عام دنوں کی نیکی 70 کے برابر. تو اندازہ لگائی کہ رمضان کے جمعے کی برکت کتنی زیادہ ہوگی. اور پھر جمعۃ الوداع ہی نہیں، تمام جمعے جتنے بھی گزرے ہیں ان سب کی فضیلت کو بیان کیا گیا. جمعے کے 2-3 معنی علماء نے بیان فرمائے. ایک تو جمعہ جو ہے وہ اجتماع سے ہے، کہ یعنی لوگوں کا جمع ہو جانا، چونکہ لوگ سب اس میں جمع ہو جاتے ہیں. اور یہ اسلام کا ایک حسن اور ایک مزاج ہے کہ باقی دنوں میں تو لوگ اپنے اپنے علاقوں کی مساجد میں کبھی ہوتے ہیں، کبھی مارکیٹ میں ہوتے ہیں، کبھی بازار میں ہیں، کبھی شہر سے باہر ہیں، تو یوں. لیکن جمعہ کا دن یہ ہوتا ہے کہ قرب و جوار میں رہنے والے، قریب و دور کے رہنے والے تمام مسلمان اہتمام کے ساتھ جمعے کے دن آ جاتے ہیں. تو ایک بڑا اجتماع نظر آتا ہے جس سے اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے. جس طریقے سے دیگر جو عبادت کرنے والے لوگ تھے، کسی کو ہفتے کا دن دیا گیا، کسی کو اتوار کا دن دیا گیا عبادت کے لیے. مسلمانوں کو تمام دن تمام رات عبادت کے، لیکن خاص طور پر جمعے کا دن دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ نسبت اور برکت جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ اگر ہفتے کا دن دیا جاتا یہ تو کبھی کسی سے مشابہت ہو جاتی، اتوار کا دن دیا جاتا تو کسی سے مشابہت ہو جاتی. جمعے کا دن الگ سے دیا گیا تاکہ مسلمان کی اجتماعیت اور ایک نظم کا سلسلہ لوگوں کو نظر آ جائے کہ مسلمان اس دن کی عبادت، اس دن میں اللہ کی عبادت کس انداز سے کرنے والے ہیں. دوسری گزارش اس اعتبار سے یہ ہے کہ جمعے کا دن ہمیشہ سے ہر قوم کے اندر، ہر دور کے اندر، یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک یہ محترم اور معظم دن رہا ہے. اور مشہور روایات کے مطابق یہ ہے کہ یوم عاشور جو جمعہ کو ہوا، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جمعے کا دن، اور جب قیامت نے قائم ہونے تو وہ بھی 10 محرم اور جمعے کا دن ہی ہوگا. تو اس سے اہمیت کا اندازہ لگائی کہ جمعے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اور پھر اس سے بھی ہم بات سمجھ لیں کہ جب تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں ہیں تو معراج کی شب نماز تو فرض ہو گئی ہے، مگر جمعے کے احکامات نازل نہیں ہوئے. سب سے پہلے جمعے کے احکامات کب نازل ہوئے؟ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد قباء سے آگے تشریف لے جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی جس جگہ مسجد نبوی ہے وہاں نہیں پہنچے. مسجد قباء سے روانہ ہوئے، مسجد نبوی نہیں پہنچے، درمیان کے ایک مقام میں تشریف فرما جب ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو جمعے کے احکامات وہاں نازل ہو گئے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی نماز جمعہ وہاں پہ قائم فرمائی. اہل محبت جب مدینے جاتے ہیں تو ان کو زیارات پہ جب لے کے جایا جاتا ہے تو مسجد جمعہ کی زیارات کے لیے ان کو لے کے جاتے ہیں. تو یہ وہ پہلا مقام ہے جہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ ادا فرمائے اور باقاعدہ جمعے کا اہتمام فرمایا. دوسرے اس اعتبار سے یہ بھی کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بھر میں کتنی نماز جمعہ ادا فرمائی. یہ بھی سوال ہے کہ 10 سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں رہے، اور کہا گیا کہ 500 جمعے تقریباً حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائے. اچھا، حضور کے معمول رہا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ اس کا اہتمام فرماتے تھے، اور اس کے اہتمام فرمانے کا حکم بھی دیا گیا.
اچھا جمعے کے دن کی احادیث جو ہیں وہ تو انشاءاللہ آگے ظاہر ہے کہ بیان ہوگی، لیکن جمعے کے دن کی جو برکت اور فضیلت کو بیان فرمایا گیا نا، وہ یہ کہ جمعے کے دن کی برکت کو یوں بھی رکھا گیا کہ فرمایا کہ اس میں 2 ساعتیں ہیں جو بہت برکت والی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اس وقت سے لے کر اور سلام پھیرنے تک، ایک تو ہمارے نا تقریر جو اردو میں کی جاتی ہے، یہ تو ہمارے بر صغیر کا رواج آ گیا، فی زمانہ ہی ہو گیا، ورنہ اصل میں اس طرح کی تقریر کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ہی ارشاد فرماتے تھے جو عربی کا خطبہ ہوتا تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس میں نصیحتیں بیان فرما دیا کرتے تھے۔ الگ سے جو ہمارے ہاں 1 گھنٹہ پہلے کی تقریر ہے نا 40 منٹ کی، وہ رائج نہیں تھی اس دور میں، لیکن اب چونکہ لوگوں میں نصیحت کا زیادہ ضرورت محسوس ہوئی تو اسی لیے اب وہ آذان جمعے کی جو آذان دی جاتی ہے پہلی یا دوسری اذان سے قبل، اس طرح کا معاملہ کر دیا گیا کہ بھئی پہلے ان کو اردو میں یا کسی بھی زبان میں کوئی نصیحتیں کر دی جائیں اور بعد میں ایک عربی کا خطبہ جو ہے وہ باقاعدہ ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ ادا کر دیا جائے، پڑھ لیا جائے۔ بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ بدعت ہے لہذا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، فی زمانہ لوگوں نے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے اپنے کمرے میں بیٹھ کر کہا کہ یہ بدعت ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ تقریریں کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ بھائی پھر آپ بھی نہ کرو، آپ جو کرو یہ کیا ہے، یہ کوئی سنت ہے؟ جو خود کر رہے ہیں ہاں یہ جو آپ کر رہے ہیں، چلو مفتیان کرام یا علماء تو جمعے کے دن کر رہے ہیں نا، جمعے کے دن لوگ جمع ہیں نصیحت کے لیے، یہ جو آپ کیمرے اپنے آپ سامنے لگا کہ آپ کیا کرو، یہ کہاں سے نکل کے آ گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ وعظ و نصیحت کا کوئی بھی موقع ہو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کیا ہم رمضان کے شروع میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ نہیں پڑھتے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے آمد سے 1 دن پہلے خطبہ ارشاد فرمایا؟ اب وہ تو جمعے کا موقع نہیں تھا، تو اسی لیے جب بھی موقع ہے وعظ و نصیحت کا، لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنا چاہیے۔ اچھا، جو لوگ اختلاف کرتے ہیں یا ان باتوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں، وہ آج کل دعوتوں میں یا ولیمے سے پہلے بھی جو وہ وعظ و نصیحت کروا رہے ہیں، تقریب کرتے ہیں جی تقریب میں آمین سے پہلے بھی کروا رہے ہیں، تراویح کا ختم قرآن کے بعد بھی کروا رہے ہیں، یہ کہیں پر بھی رائج نہیں تھا۔ جی رائج نہیں، لیکن جو ہے نا ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نصیحت کا موقع جہاں بھی میسر ہو۔ کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگوں کے موقع پر پہلے خطبات بیان نہیں فرمائے؟ آپ جو ہے کتاب المغازی پڑھیے، غزوات کا بیان پڑھیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے جہاں جہاد کی ترغیب دلائی ہے، کیا وہیں یہ باتیں نہیں ہیں اللہ سے ڈرو؟ کیا یہ باتیں وہاں پر نہیں، ایک دوسرے کا حق کا خیال رکھو؟ تو اس کا مطلب ہے صحابہ کرام تو بازاروں میں کرتے جی جہاں نصیحت کا موقع ہے، حضرت عمر نے تو یہاں تک بیان فرمایا تھا، فرمایا کہ جو بیع کے مسائل نہیں جانتا وہ ہمارے بازار کے اندر نہیں آئے، جو خرید و فروخت کے مسائل نہیں جانتا۔ اب یہ کیا بات ہے یہاں پہ کہ خرید و فروخت کے مسائل جاننے والا پہلے پورا کورس کرے، سمجھے، اس کے بعد مارکیٹ کے اندر آئے، کم از کم ایسے بنیادی معلومات اس کو ہونی چاہیے۔ تو پہلے کے دور میں علم کے مراتب و درجات کچھ اور تھے، آج جو ہے وہ کچھ اور ہیں۔ تو فرمایا کہ جب امام یعنی جب خطبہ جمعہ کے لیے عربی کا خطبہ جب ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے اس وقت سے لے کر سلام پھیرنے تک بات چیت کرنا، کلام کرنا، نصیحت کرنا، ان سب چیزوں کی ممانعت ہے۔ بات چیت کرنے کو منع کیا گیا، لوگوں کی گردنیں پھلانگنے کو منع کیا، ان تمام چیزوں کی ممانعت۔ اور کہا کہ جب امام خطبہ دے کر بیٹھتا ہے، پہلا خطبہ دے کر اور دوسرے خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ جو درمیان کی ساعت ہے، فرمایا کہ یہ وہ ساعت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو اس وقت میں ہاتھ اٹھائے بغیر دل میں بندہ دعا کرے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ یا جو بھی اپنی مادی زبان میں دعا کرنا چاہے۔ اور دوسری جو مقبول گھڑی بیان فرمائے گی وہ عصر سے مغرب کے درمیان کی ہے۔ تو میری تمام لوگوں سے جتنے سننے والے گزارش ہوگی کہ صرف اس جمعہ نہیں بلکہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی جمعہ کے دن عطا فرمائے، خواتین کے لیے تو خاص عصر سے مغرب کا وقت بہت بہتر ہے کیونکہ وہ مسجد میں جمعہ کی نماز میں نہیں ہوتی۔ مرد حضرات چونکہ جمعہ کی نماز مسجد میں ہوتے تو بغیر ہاتھ اٹھائے 2 خطبوں کے درمیان دعا کریں اور اختتام پر بھی دعا کریں۔ اب اس میں جو علت اور حکمت ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پھر انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھتی ہے۔ اس میں علت یہ کہ یہ مقبولیت یا قبولیت کی یہ ساتھ اس کو کیوں قرار دیا گیا، قبولیت کی ساتھ کیوں ہے؟ تو کہا کہ یہ وہ ساعت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا۔ اب یا تو عصر سے مغرب کا درمیان کا وقت ہے وہ، یا پھر یہ 2 خطبوں کے درمیان کا وقت ہے۔ دونوں ساعتیں بڑی قیمتی ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اگر اس روایت کو درست مان لیا جائے اور اس کے جو سند ہے اس پہ کلام وغیرہ کر کے اس روایت کو اگر ہم درست مانتے ہیں، درست تو ہے لیکن اعتراض دور کرنے کی نیت سے میں عرض کر رہا ہوں، اس روایت کو جو لوگ درست مانتے ہیں اور کہتے ہیں یہ روایت درست ہے 2 خطبوں کے درمیان دعا کرنے کی یا اختتام عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت میں دعا کرنے کی، اور علت یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، تو نبی کی ولادت کا جو وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا ہے۔ میں کہوں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ دن برکت والا ہو گیا اور قبولیت دعا کا دن ہو گیا، مومنوں کی عید کا دن ہو گیا وہ، اور جو ہے وہ تمام دنوں کا سردار ہو گیا۔
تو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس دن تشریف لائے ہیں اس کی عید کا کیا عالم ہوگا؟ وہ پیر کے دن کتنی برکت والا ہوگا. نہیں کوئی جمعہ پر موقوف افضال و کرم اس کے اگر وہ مقبول فرما لے تو ہر حج اکبر ہے, ہر حج اکبر ہے. تو یوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ جمعے کے دن کی جو فضیلت و اہمیت کو بیان فرمایا گیا, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو بیان فرمائے, اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کا دن ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمایا کہ مومنوں کے لیے جو بڑی برائی ظاہر ہوئی ہے نا, وہ یہ ظاہر ہوئی حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کہ انہوں نے جمعے کے دن جلدی مسجد میں جانا چھوڑ دیا. کیا بات ہے, یہ خرابی آ گئی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید. جمعۃ الوداع پہ گفتگو ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ چائے اور کچھ ہم کھا بھی رہے ہیں. تو یہ رمضان ہے, سحری کا ٹائم ہے, تو یہ سب چلتا رہتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا, جمعے پر گفتگو ہو رہی ہے. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ سورہ جمعہ جو ہے اس میں بھی جمعے کے یوم کا تذکرہ ہے, اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب جمعے کا وقت آ جائے یا مؤذن اذان دے دے یا تو اس وقت آپ نے کاروبار وغیرہ کو بند کر کے اس طرف چلے جانا ہے. دوڑ پڑو یا چل پڑو, سعی کرو. کتنی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے سورہ جمعہ میں. رب تعالیٰ نے یوم جمعہ کا تذکرہ اس طرح سے کر دیا, اور نماز جمعہ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. بہت شکریہ جناب. کل اہم ترین جمعہ ہے. وہ اہم ترین اس لیے کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے, اور ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے یہ اس سال کا آخری جمعہ ہو, اور کسی کے لیے رمضان کی زندگی کا آخری جمعہ ہو. کہ آئندہ سال رمضان تو آئے. ہم بولتے ہیں رمضان مہمان ہے, حقیقت تو یہ ہے کہ ہم مہمان ہیں, کیونکہ رمضان تو ہر سال آئے گا, برکتیں بکھیرے گا, اور نہ جانے ہمیں یہ نصیب ہوگی نہیں ہوگی. اللہ پاک جو بھی ساعتیں باقی ہیں, اللہ رب العالمین ان خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرمائے جن خوش نصیبوں کے بارے میں آقا دو جہاں نے فرمایا سعادت مند ہے وہ شخص جس نے ماں باپ کو پایا اور ان کے ذریعے اپنی بخشش حاصل کر لی, اور سعادت مند ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش و مغفرت حاصل کر لی. واہ واہ. تو جمعے کا دن, جمعے کا آج موضوع ہے. جمعہ خود بابرکت ہے. اپنی ذات کے اندر اللہ رب العالمین نے جمعے کے اندر برکتیں رکھی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جمعہ یوم مشہود ہے, اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ دعا کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید میں جس کا تذکرہ آپ نے سوال میں کیا, پوری سورۃ الجمعہ نازل کی گئی, اور اس کے آخری رکوع میں اللہ رب العالمین نے مومنوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ. اے ایمان والو, جب جمعے کے دن تمہیں آواز دی جائے, پکارا جائے, اذان دی جائے تو کیا کرنا ہے؟ فاسعوا الی ذکر اللہ, تو اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو. سعی الی الجمعہ. اب یہ سعی الی الجمعہ, سعی کا معنی ہوتا ہے دوڑنا. تو سعی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نماز کے لیے کوشش, کیا مسجد میں آ جانا سعی الی الجمعہ ہے, یا رمضان جو ہے نماز کے لیے تیاری کرنا سعی الی الجمعہ ہے؟ تو جو علماء کی متفقہ رائے ہے اور جو اکابرین علماء نے لکھا ہے, فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنا کاروبار کے شٹ ڈاؤن کر دیتا ہے اور وہ سعی الی الجمعہ یعنی غسل کر رہا ہے, جا کر وضو کر رہا ہے, کپڑے پہن رہا ہے, تیاریاں کر رہا ہے, تو یہ بھی سعی الی الجمعہ میں شامل ہوگا. یعنی تیاری بھی اسی کے سعی الی الجمعہ کے اندر شامل ہے. ایک بات دیکھیے, قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ رب العالمین نے جو واضح پیغام دیا ہے وہ یہ دیا کہ تم جمعہ ادا کر لو. اب کیا کرنا ہے؟ فانتشروا فی الارض, پھر کاروبار میں دوبارہ چلے جاؤ. اسلام میں تو کوئی چھٹی کا تصور ہی نہیں ہے. جو کہا جاتا ہے اس دن چھٹی کرو, اس دن چھٹی کرو, اسلام نے اجازت دی ہے. اسلام نے تو چھٹی کا تصور نہیں, بولا کام کرو بس. دنیا میں کام کام کام, اور قبر میں آرام آرام آرام. بس جو دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ کام کرے. ایک بات آگے فرمایا وابتغوا من فضل اللہ, اور زمین پہ پھیل جاؤ, کاروبار کرو اور اللہ کا رزق تلاش کرو, اللہ کا فضل. تو جمعے کا دن بابرکت ہے. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, اور اسلام سے پہلے جمعے کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا. عروبہ, یوم العروبہ. اور عیسائیوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن منتخب کیا تھا, اور یہودیوں نے اپنے لیے اتوار کا دن منتخب کیا تھا. اور حضور فرماتا ہے اللہ نے میری امت کے لیے جمعے کا دن منتخب کیا, اور اس کو سید الایام قرار دیا گیا. اچھا دیکھیں,
जुम्मे के दिन बहुत अहम तरीन मसला मैं बयान कर रहा हूँ, आम तौर पर लोगों को पता नहीं होता। अच्छा, वो ये समझते हैं कि सिर्फ 2 फर्ज जो पढ़ने हैं ना वो जुम्मे के हैं और बाकी सुन्नतें और नवाफिल हैं वो जोहर की हैं। जोहर के। ये गलत है। अच्छा, आप जो सुन्नतें पढ़ रहे हैं, जो नफल पढ़ रहे हैं, वो सब जुमे के हैं। आमतौर पे एक जहन होता है कि बस 2 इमाम साहब के पीछे पढ़े, बाकी भाग जाते लोग, दुआ में भी शामिल नहीं होते। मैं उसके हवाले से भी अर्ज करता हूँ जैसे क़िबला मुफ्ती साहब ने कहा कि वो लम्हात कि जिन लम्हात में दुआ कबूल होती है। सही बुखारी में हदीस बाग में नबी करीम अलैहिस्सलाम मिंबर अक़दस से तशरीफ़ फरमाते कहत पढ़ रहा था। एक शख्स ने, आज भी मस्जिद क़मामा मौजूद है वहाँ पर, हुजूर जुम्मे की नमाज अदा फरमा रहे थे और वो शख्स खड़ा हुआ और उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह कहत पढ़ रहा है, हमारे जानवर भूखे मर रहे हैं, आका आप दुआ कीजिए। रसूलुल्लाह हदीस में आता है हुजूर ने दुआ के लिए हाथ बुलंद कर दिया। अभी हाथ नीचे नहीं आए थे कि चारों तरफ से बादल आ गए और हुजूर ने कहा, अल्लाहुम्मा अलैना ला हवा अलैना, अल्लाह हम पर बारिश बरसा, हमारे इर्द गिर्द ना बरसा। हदीस बाग में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला दिन के और रात के 24 घंटे आसमान से बारिश बरसाता रहता है। ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। अच्छा, और फिर अल्लाह ताला जहाँ चाहता है उस बारिश का रुख फेर देता है। वाह वाह वाह। अब आप देखिए, बारिश तो इस वक्त भी हो रही है आसमान से, हाँ, लेकिन आप देखिए पूरी दुनिया में डिफरेंट एरियाज के अंदर बारिश हो रही होगी। हमारे कराची के अंदर देख लें, हम सुनने में आता है कि जनाब हम तारिक रोड पे रहते हैं या इधर रहते हैं बहादुराबाद की तरफ, तो लांडी कोरंगी में मूसलाधार बारिश हो रही है। हाँ, ऐसा होता है। तो अल्लाह जहाँ, और इस पे लोग खुशतबी के लिए कहते हैं कि वहाँ पे नेक लोग ज्यादा हैं इसलिए बारिश हो रही और है। बाद लोग कहते हैं नहीं नहीं झूठ बोल रहे हो, तुम्हें मेरे पास नहीं आना इसलिए वहाँ बारिश बारिश हो रही बारिश हो रही है। Yes. अब आकर है। तो बदगुमानी जहाँ भी साथ साथ चल रही है। अभी हुजूर के इख्तियारात देखें ना आप, सल्लल्लाहु कि हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा फरमाते जब हम जुम्मा पढ़ने आए तो मदीने की दीवारों पर, गलियों में धूप थी, दीवारों पे धूप नजर आ रही थी, और जब हुजूर ने दुआ की बादल आ गए, हुजूर तो बारिश करवा के चले गए, पूरा हफ्ता बारिश होती रही। अब जुमा आया दोबारा, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर अक़दस पे तशरीफ़ फरमा हुए। रावी कहता है ये तो वही शख्स था, ये दूसरा को खड़ा हुआ, उसने, या रसूलल्लाह ये नहीं तुमुल मकान, हमारे घर गिर रहे हैं अब तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम दुआ के लिए हाथ उठाए। अब ये बात फतावा रद शरीफ में हदीस नकल करने के बाद इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मालूम ये हुआ कि 2 खुतबों के दरमियान जब इमाम बैठता है तो फरमाते हैं, अब आपने देखा होगा अइम्मा हज़रात जब मस्जिद में खुतबों के दौरान बैठते हैं तो 2 खुतबों के दौरान खामोश बैठते हैं और हाथ उठा के दुआ करते हैं। तो इमाम के लिए सुन्नत यह है कि वो 2 खुतबों के दरमियान हाथ उठा के दुआ करे, और मुक्तदी के लिए सुन्नत ये कि बगैर, क्योंकि मुक्तदी को हुक्म ये है कि वो किसी किस्म की हरकत ना करे, जैसे मुफ्ती साहब ने बयान फरमाया, वो खामोश रहे, गर्दन ना फैला के। हदीस पाक के अंदर आता है, हज़रत नसाई शरीफ की रिवायत है, हज़रत अमर बिन शुआइब रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने दादा से रिवायत करते हैं। आप फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब जुम्मे का दिन आता है तो फरिश्ते मस्जिद में आ जाते हैं, और जो जुम्मे के दिन आता रहता है उसका नाम तहरीर करते रहते हैं, उसका लिखते रहते हैं। हत्ता कि इमाम जब खुतबे के लिए, अरबी वाला जो खुतबा होता है उसके लिए जब मिंबर की तरफ चलता है तो फरिश्ते वो कलम और कागज़ लपेट कर रख देते हैं और खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। अब जो उसके बाद आता है, हदीस पाक बहुत तवील है, मुख्तसर का गर्ज कर रहा हूँ, हुजूर ने फरमाया फिर वो फरिश्ते उसकी हिदायत के लिए दुआ करते हैं। अच्छा। यानी उसने ऐसा क्या छोड़ा है कि फरिश्तों को अफसोस हो रहा है कि काश ये वक्त पर आ जाता, तो ये बस बरकत से महरूम ना होता। आखिरी बात करके बात ख़त्म करता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और इस हदीस के रावी हैं हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जो जुम्मे के दिन गुस्ल करे, तहारत करे, खुशबू लगाए और लोगों की गर्दनें ना फैलाएंगे। यानी आमतौर पर होता हुआ आपने देखा होगा कि जुम्मे के दिन आता है एक बंदा सबसे आखिर में आता है, सबकी गर्दन फैलाता हुआ जाके इमाम साहब के सामने बैठ जाता है। ये इंतहाई कबीह और बुरा फ़ेल है। इसकी क्या हिकमत है, क्यों मना है? वो पहली सफ में आकर सादत हासिल करना चाहता है, उसकी और वजह जगह ये- उसने दूर से देखी तो आ गया। उसकी वजह यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो अहमियत है ना जुम्मे की, ये टॉपिक बता रहा है, ये टॉपिक रखना है इस प्रोग्राम का, कुरान में सूरत जुमा नाजिल करना और उसका एहतमाम करना, यानी तकद्दुस की बात। उसके तकद्दुस, उसकी पाकीज़गी, उसकी तहारत, उसके बुलंद व बाला अजमत को ये जाहिर करना कि जहाँ जगह मिले। उछल कूद को नापसंद किया गया। हत्ता कि हज़रत ये, यानी कि हम जब मैट्रिक में पढ़ते तो मैट्रिक में सवाल आया कि ये बताओ कि किसी ने जुम्मे में कहा कि बात ना करो चुप रहो, उसने ये सवाल आता था और कहा जाता था बताओ ये उसने अच्छी बात की, ये बुरी बात कही, तो आम तौर पर बच्चे लिख देते अच्छी बात, हालांकि ये बुरी बात है। किसी को ये कहना कि तुम खूब खामोश रहो, ये कहना भी गुनाह है। हत्ता कि उलमा ने यहाँ तक फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम नामी इसमें गिरामी जो हमारे दिलों की धड़कन है, अगर वो खुतबे में आए तो उस वक्त दुरूद पाक पढ़ना तक मना है, खाली दिल में पढ़ना। खाम दिल में खामोश बगैर ज़बान हिलाए। अब उसमें हुक्म ये दिया गया जो हदीसों में आता है। अब सैयदना सलमान फ़ारसी फरमाते हैं उसने गर्दनें नहीं फैलाएंगी, ये हदीस में नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं ये बात। और जो शार हदीस, शार इस शरीयत हैं,
آپ فرما رہے آقا دو جہاں فرما رہے کہ اس نے خوشبو لگائی، طہارت کی، کپڑے پہنے اور گردنیں نہیں پھلانگی، اور فرمایا وہ آ کر بیٹھ گیا امام کی ساتھ، اس نے نماز ادا کی. فرمایا ابھی نماز سے فارغ نہیں ہوگا کہ آئندہ جمعے، پچھلے نہیں، آئندہ جمعے تک جو گناہ کرے گا اللہ نے ایڈوانس میں اس گناہ کو معاف فرما دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اچھا مفتی صاحب، درود پاک کی بھی بڑی فضیلت ہے جمعے کے دن، اور ہمارے ہاں مسجدوں میں باضابطہ اور اجتماعی طور پر درود و سلام کا بھی اہتمام ہوتا ہے. کئی سالوں سے یہ ہو رہا ہے اور یہ بھی اچھی بات ہے. ایک تو انفرادی طور پہ بندہ سرکار پہ درود و سلام پڑھے، درود شریف پڑھے جمعے کے دن، اس کی اہمیت بتائیں، اور پھر یہ جو درود و سلام ہم پڑھتے ہیں اجتماعی طور پر، اس کی اہمیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جمعے کے دن ہر نیکی کی برکت و فضیلت ہے، لیکن چونکہ درود پاک ایک وہ عبادت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم کردہ عبادت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب نہ کوئی دن کی قید ہے، نہ رات کی قید ہے، نہ صبح کی قید ہے، نہ شام کی ہے، نہ انفرادی کا معاملہ ہے، نہ اجتماعی کا معاملہ ہے. بس یہ کہ جتنا ہو سکے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پیش کیا جائے. اب خاص طور پر شب جمعہ اور روز جمعہ، یہ وہ رات ہے جو روشن ہے اور یہ دن ہے جو منور ہے. عام طور پہ رات روشن نہیں ہوتی، اسے فرمایا گیا کہ یہ رات روشن ہے اور دن جو ہے منور ہے. تو اس اعتبار سے جو شب جمعہ یعنی نماز مغرب کے بعد سے لے کر جمعے کے دن نماز مغرب تک، یہ جو پورا وقت ہے نا، یہ درود کی قبولیت کا وقت ہے. اور بعض روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ایک جز مفتی صاحب نے بھی پڑھا تھا کہ جمعہ کے دن یوم مشہود ہے، جس میں اس بات کو بیان فرمایا گیا. یوم مشہود کا معنی شہود سے، شہود کا معنی یہ گواہ ہے تمہارے اعمال پر، اور فرمایا کہ باقی دنوں میں فرشتے تمہارا درود پہنچاتے ہیں، جمعے کے دن اہل محبت کا درود ہم خود سماعت کرتے ہیں. کیا بات. تو ہم خود سماعت کرتے ہیں، یعنی حضور خود سماعت فرماتے ہیں. تو حضور سے یہی پوچھا گیا تھا نا کہ حضور جب آپ تشریف فرما ہیں، ہمارے سامنے صحابہ کرام نے عرض کیا تھا حضور جب آپ تشریف فرما ہیں تو ہم تو آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے لیے جو ہے آپ سے کوئی بات عرض کرتے ہیں ساری چیزیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ فرمایا تھا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. میرا دنیا میں تمہارے سامنے ظاہر دینا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور جب میں پردہ کر جاؤں گا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہوگا. کہ حضور آپ کی ظاہری حیات ہمارے لیے تو بہتر ہے، آپ کا پردہ فرمانا کیسے بہتر ہوگا؟ تو فرمایا کہ تمہارے اعمال مجھ تک پیش کیے جائیں گے اور تمہاری نیکیوں پر میں خوشی کا اظہار کروں گا اور تمہاری خطاؤں پر اللہ کے حضور دعائے بخشش و مغفرت کروں گا. اور جمعے کے دن کے درود پاک کے بارے میں تو بہت ساری کثیر روایت ہیں کہ جن میں بیان فرمائی گئی کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو چنیدہ بندے ہیں نا، یعنی منتخب بندے ہیں، جن کو جو ہے یہ سعادت بخشی جاتی کہ وہ خاص درود پاک پڑھیں. تو جمعے کے دن آپ دیکھیے گا اس میں تو کسی بھی مکتب فکر کے اختلاف ہے ہی نہیں کہ جمعے کے دن درود پاک پڑھا جائے. بھائی جمعے کے دن پڑھا جائے اور کسی بھی صیغے کے ساتھ پڑھیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. کہتے ہیں بھائی باقی دنوں میں نہیں، جمعے کے دن آپ پڑھ لیں. اسی لیے میں بہت سارے ایسے مکاتب فکر کے علماء کو جانتا ہوں کہ جو اپنی مساجد کے اندر نماز عصر کے بعد جمعے کے دن باقاعدہ 80 مرتبہ کوئی درود پاک پڑھواتا ہے، کوئی 100 مرتبہ درود پاک پڑھواتا ہے. کوئی کہتے ہیں ہم یہ درود پاک کے صیغے مل کر کے پڑھیں گے، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کے ساتھ وہ پڑھیں گے، علیہ کا یا رسول اللہ نہ کہیں لیکن علی رسول اللہ کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں. تو میں اس کو ایک بہت پوزیٹیو لیتا ہوں اس اعتبار سے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ آپ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر وہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ رہا ہے یا پر اس کو پریشانی ہے تو اس کو چھوڑ دیں. درود ابراہیمی تو افضل ترین درود ہے نا. لاکھوں سلام پڑھ رہا ہے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی درود پاک ہے جمعے کے دن تو برکت ہی برکت ہے. اب کیا ہم بیٹھ کر پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھیں، اکیلے پڑھیں، سب کے ساتھ مل کر پڑھیں؟ تو جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی برکت ہوتی ہے. جب ایک ساتھ جمعے کے بعد جب سب مل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ایک ماحول بنتا ہے. کوئی بندہ جو ہلکی سی غفلت کے اندر ہے، درود پاک کی طرف توجہ اس کی نہیں گئی، وہ نہیں پڑھ پایا، تو وہ بھی کھڑا ہو کے درود و سلام کے اندر شامل ہو جاتا ہے. لیکن میں اس وقت ایک نصیحت کروں گا وہ یہ کہ بعض اوقات ہمارے یہاں استغاثہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اس میں درود و سلام نہیں ہوتا. بعض اوقات استغاثہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، درود و سلام جو ہے اس میں نہیں ہوتا. تو میں کہوں گا کہ جو پڑھنے والے ہیں وہ درود پاک بھی پڑھیں، درود و سلام جیسے یا نبی سلام علیہ کا پڑھا جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے، سلام کا ذکر ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہے، کعبے کے بدر دیا تم پہ کروڑوں درود، یہ ہے. اسی طریقے سے استغاثہ پیش کرتے ہوئے آخر میں سلام کے الفاظ جیسے تاجدار حرم اے شہنشاہ دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تو آگے یہ لیکن یہ فقط جو ہے مطلب وہ
یہ پڑھتے ہیں نا اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، اور پھر سارے اشعار دوسرے پڑھیں، سلام کے صیغے اس کے اندر نہ ہوں، تو یوں مطلب یہ ہے کہ میں اس سلام کو پڑھنے کو غلط نہیں کہہ رہا، آپ نے 2 شعر پڑھ لیے، لیکن باقی سلام کے اشعار ایسے ضرور پڑھیں جہاں براہ راست نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود اور سلام اور پیش کیا جا جمعے کا رہا ایک ہو۔ ذائقہ، جمعے کی ایک لذت اور ایک جمعے کا لذت ہے، درود ایک و مزہ سلام ہے۔ پڑھنے کا جو مزہ ہے وہ میں برقرار اس پہ رہے۔ ایک بات اور، چونکہ کل جمعۃ الوداع ہے نا، تو ہمارے یہاں مساجد میں الوداع پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم کہتے ہیں پڑھیں بھائی آپ، اگر غم رمضان اس سے جو ہے محسوس ہوتا ہے آپ کو اور کوئی رقت کے ساتھ نکل آتے ہیں آنسو وغیرہ، تو ٹھیک ہے، بالکل غم رمضان میں آپ آنسو بہائیے، اور آنسو بہانا فقط 1-2 منٹ کے لیے نہ ہو، بلکہ واقعی ایسا ہو کہ رمضان جانے کا غم ہے اور باقی جو 3-4-5 دن آگے رہ گئے ہیں تو واقعی ان کو اب آگے اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لیے اچھے انداز سے گزاریں۔ یہ نہ ہو کہ بھئی الوداع ماہ رمضان پڑھا، 2 منٹ آنسو بہائے، پھر اس کے بعد اور بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے، ٹھیک ٹھاک، چلو مطلب الٹی سی حرکتیں کرنے کے لیے دوبارہ چلے گئے، پھر وہی نماز قضا عصر چھوڑ دی آپ نے، مغرب عشاء چھوڑ دی، تراویح چھوڑ دی، شب قدر میں عبادت آپ نہ کر سکے، تو یوں نہ ہو، مطلب واقعی مطلب اس کے اندر یہ ہو۔ اور پھر میں کہوں گا کہ جب الوداع ماہ رمضان آپ پڑھ لیں تو جمعے کے دن جتنے اس وقت سینکڑوں لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں تو وہاں پہ سلام بھی ضرور پڑھیں، صرف الوداع پڑھ کے دعا کر کے نہ جائیں، کیونکہ وہ وقت وہ ہے کہ جو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کا وقت ہے، تو سب اجتماعی طور پر کھڑے ہو کر الوداع بھی پڑھیں اور ساتھ میں درود و سلام بھی پیش کریں۔ الوداع، بریک۔ مزیدار سحری میں موجود ہیں، جمعۃ الوداع پر گفتگو ہو رہی ہے، شب جمعہ سے ہم گزر کر یوم جمعہ میں داخل ہو رہے ہیں، سحری کے بابرکت لمحات ہیں، اگلے جمعرات کو ہم عید منا رہے ہوں گے اور عید کے بھی آخری ایام ہوں گے، اور بس ماہ رمضان جا رہا ہے، اس کی فکر بھی کرنی ہے اور بار بار اس کا ذکر بھی کرنا ہے، چونکہ جب ہم بار بار ذکر کریں گے تو ہمیں فکر ہوگی کہ رحمتوں کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے جب ہم روایات سنتے ہیں نا کہ ماہ رمضان ہم سے راضی ہو کر جائے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو ذہن میں آپ اس کی مختلف مثالیں بنا لیں، مثال کے طور پر ہم اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں کہ امی میں آپ کے لیے یہ کھانا لایا ہوں، اچھا لگا آپ کو؟ اچھا لگا تو میرے لیے دعا کرنا، تو مجھ سے خوش ہو جانا کہ تیرا بیٹا تیرے لیے کھانا لایا۔ اسی طرح باپ سے ہم کہتے ہیں کہ ابو میں آپ کے لیے جوڑا لایا ہوں، بھائی سے کہتے ہیں، بہنوں سے کہتے ہیں، اپنی اولاد سے بھی ہم کہتے ہیں بیٹا خوش ہوا، بچی سے کہتے ہیں بیٹی آپ خوش ہوئی، بیگم سے کہتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمارے دین میں شامل ہیں کہ اس طرح سے چیزیں دینی ہے، تحفے تحائف کا تبادلہ کرنا ہے، ان کو جو اللہ نے نعمت تمہیں دی ہے ان کو دینی ہے، ان سے دعا لینی ہے، ان کو خوش کرنا ہے۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم راضی ہو جانا، تو راضی ہو جانا، تو خوش ہو جانا، خوش ہے تو میرے لیے دعا کر دینا، تجھے اچھا تو لگا نا۔ اسی طرح ہم اپنے بزرگ کے لیے کہتے ہیں، اپنے مرشد کے لیے کہتے ہیں کہ کوئی چیز لے کے جاؤں وہ خوش ہو جائیں، سبحان اللہ کہیں، عطر لگایا ان کو، حضرت یہ بہت مہنگا عطر ہے، بہت شوق سے لایا ہوں، پیسے جمع کر کے آپ کے لیے، میں گیا تھا شام دمشق عراق یہاں وہاں تو لایا، تو اگر ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، میرے پیسے وصول ہو گئے، آپ خوش ہو جانا۔ اب رمضان ہم جا رہا ہے تو رمضان کے لیے تو یہ زیادہ امید لگانی چاہیے، خواہش رکھنی چاہیے، یقین رکھنا چاہیے، اور یہ ہمارا ایم ہونا چاہیے، مقصد کہ ماہ رمضان ہم سے خوش ہو کے جائے۔ تو ماہ رمضان سے ہم کہتے تو ہم سے خوش ہو کے جانا، ہم سے ناراض ہو کے نہیں جانا، ہم تیری قدر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، ہر سال تو آتا ہے، ہم گزار لیتے تجھے، اور پھر آخر میں اینڈ میں آ کے ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ پتہ نہیں انصاف کر سکے یا نہیں کر سکے، لیکن تو خوش ہو کے جانا۔ تو اس سال بھی ہم یہی کہتے ہیں، اے ماہ رمضان ہم سے خوش ہو کے جانا، راضی ہو کے جانا، جو کچھ کیا ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادت سجدے کیے بس اسے قبول کر لینا۔ ہاں جی، کوفتے تیار ہو گئے، کوفتے تیار ہو گئے، اب آپ چلے گئے ہیں، بھگار کے اوپر بھگار تیار کر رہا ہوں۔ تیل ہے یا گھی ہے؟ تیل ہے، تیل میں آپ نے ڈال ہم دیا نے کھڑا گرم مسالہ ڈالا جس میں دار چینی اور تیز پتہ، لونگ، الائچی، پیاز، اور نہیں یہ بادیان کے پھول، صحیح، اور اس کے بعد یہ تھوڑا سا جب کڑک گیا تو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر پیاز ڈال دیا، پیاز ہم لال کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، یہ گرم مسالہ جو پسا ہوا ہوتا ہے جی وہ بھی یہی والے ہوتے ہیں؟ یہی والے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا فرق ہے پسے ہوئے اور کھڑے مسالے؟ اچھا، پسا ہوا جو ہوتا ہے اس میں بلینڈز ڈفرینٹ بن جاتے ہیں، اچھا، جیسے اس میں کالی مرچ زیادہ ہے، زیرہ ہے، یا کسی میں زیرہ کم ہے، کالی مرچ، اچھا، وہ بلینڈ کر کے نا مختلف قسم کے گرم مسالے بنتے ہیں۔ ہوں، تو ویسے یہی مسالے جو ہیں سب اگر آپ پیس لیں ایکول کوانٹٹی میں تو گرم مسالہ بن جاتا ہے۔ اس میں کالی مرچ، زیرہ، دار چینی، تیز پتہ، الائچی، بڑی الائچی، تو یہ سب پیس لیں گے تو وہ گرم مسالہ تیار ہو جاتا ہے۔ صحیح۔
اور اس کے اندر یہ کہ اچھا اس کا فلیور الگ بنتا ہے، اس کا الگ بنتا ہے، اس میں ہر چیز اپنا فلیور دیتی ہے، اس میں وہ مکس ہو جاتا ہے، بلینڈ ہو جاتا ہے، تو وہ پھر اس حساب سے ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا رش ہوتا ہے مفتی اسحاق صاحب جمعۃ الوداع میں، کیا الگ ہوتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلب عام جمعوں کے مقابلے میں رمضان کے جمعے اور پھر رمضان کے باقی 3-4 جمعوں کے مقابلے میں یہ آخری جمعہ کیا ڈیفرنٹ ہوگا کل؟ دیکھیں ایک ہمارے یہاں جو ایک کلچر ہے، اور میں اس کو پازیٹیو لیتا ہوں، بہت اچھا لیتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک تو جمعے کے دن کا اہتمام ویسے عام دنوں میں ہوتا ہے، ماہ رمضان میں زیادہ اہتمام ہوتا ہے، اور اکثر جو آفیسز وغیرہ ہیں وہ جمعے کے دن چھٹی دے دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ 10 11 12 بجے تک ہاف ڈے کام کروا کے چھٹی دیتے ہیں، تو لوگ پھر جمعے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں گھروں میں جو ہے وہ اگر کسی میں استطاعت نہیں ہے ہر جمعے کے نئے کپڑے بنانے کی، لیکن گھروں کے اندر خواتین بھی اور مرد حضرات بھی اور بچوں کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ جمعۃ الوداع کو نئے کپڑے اچھے کپڑے پہن کر آپ نے مسجد میں جانا ہے، لیکن مشورہ میں دوں گا نئی چپل پہن کے مت آئیں، کیونکہ اس کے چوری ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے، اچھے کپڑے پہن کے آ جائیں زیادہ، اور وہ ہوتا ہے اہتمام، بہت خوشی خوشی لوگ آتے ہیں، اور یہی ہوتا ہے کہ اب رمضان کا آخری جمعہ ہے تو لہٰذا اس کو ہم بہت اچھے انداز سے گزاریں، یعنی جس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ مہمان ایک آ رہا ہے، اس کے آنے پر استقبال ہے، محنت ہے، جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو پھر کوئی آخری کھانا جب اس کے لیے ہوتا ہے، کوئی آخری اہتمام ہوتا ہے اس کے لیے، تو ایک بہت اچھا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس کو، تو اس چیز کو ہمیں پازیٹیو لینا چاہیے، بلا وجہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، اور میں تو حوصلہ افزائی کرتا ہوں لوگوں کی کہ ٹھیک ہے رمضان جانے کا غم کچھ نہ کچھ دل کے اندر بندوں کے ہوتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ گھروں کے اندر خواتین بھی اور مساجد کے اندر مرد حضرات بھی، اور معتکفین جو پچھلے 4-5 دن جو ہے وہ بڑے سکون سے چل رہے ہوتے ہیں، اس دن کے بعد سے مزید سنجیدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ واقعی اب یہ 3 طاق راتیں ہماری گزر گئی ہیں، اور آگے جو 1-2 راتیں اب لیلۃ القدر یعنی 27 شب 29 شب رہ گئی ہے، اور آخری شب جمعہ ہے، تو یہ چیزیں ویسے غمگین کر دیتی ہیں انسان کو، تو یہ اہتمام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ عام دنوں میں ماہ رمضان کے علاوہ جمعے کے دن لوگ تقریباً آخری وقت میں مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، جیسے اگر میں آپ کو عرض کروں ہمارے 1:10 پہ جمعے کی نماز ہے، 12:25 12:30 بجے میں تقریر شروع کرتا ہوں، تو لوگ ماشاءاللہ سے اچھے ہوتے ہیں ہمارے پاس، الحمدللہ درس سننے والے اچھے لوگ ہوتے ہیں، کافی تعداد، لیکن رمضان میں پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ دوسرے دنوں کی نسبت جو ہے تقریباً 3-4 گنا اضافہ اس کے اندر ہو جاتا ہے، جیسے میں گراؤنڈ فلور ہے اگر جو ہے مطلب وہ بھرا ہوا ہے تو فرسٹ فلور پہ لوگ پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں، تو جمعے کے دن ہمیں اول صف میں جانا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ صرف اس جمعے کا اہتمام کیوں آپ کرتے ہیں، جمعۃ الوداع کا، ہر جمعے کا اہتمام کرنا چاہیے نا، الجمعۃ حج الفقراء کہا گیا کہ فقیروں کا حج ہے یہ، الجمعۃ سید الایام کہا گیا اس کو کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، تو اب یہ جب فقیروں کا حج ہے تو ہم جیسے غریب آدمی جو حج نہیں کر پاتے جمعے کے دن حج کی برکت تو حاصل کر لیں، حج کی فضیلت تو حاصل کر لیں، تو اہتمام بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگ ماشاءاللہ بڑی محنت سے آ رہے ہوتے ہیں، اور خوشبو لگا کے تیار ہو کے بہت اچھا جو ہے مطلب بن سور کے آ رہے ہوتے ہیں، رونق ہوگی کل، رونق ہوتی ہے، ایسی رونق ہوتی ہے الوداع بھی کہ پڑھی جائے گی، صلاۃ و سلام بھی پڑھا جائے گا، سب ہوگا انشاءاللہ۔ تو میں کہتا ہوں کہ صرف اس جمعے تک نہیں، نصیحت کے طور پر یہ کہ آئندہ جمعہ کے لیے بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور جس طرح بچوں کو تیار کر کے لوگ مسجد میں لے کر کے آ رہے ہوتے ہیں، واقعی لگتا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی ایونٹ ہے باقاعدہ، اور مسلمان اس جمعے کو رمضان کو الوداع کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اور جمعۃ الوداع میں مسجد اقصیٰ کو یاد رکھیں، وہاں پہ بھی کل جمعہ ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہاں جمعے کے لیے لوگ خوشبو لگا کر کپڑے پہن کر اچھے والے کیسے جائیں گے، اس پر بھی غور کریں، انہوں نے سحری کی ہے یا نہیں کی اس پر بھی غور کریں، افطار ان کی ہوگی یا نہیں ہوگی اس پر بھی غور کریں، اور ہوگی تو کیسی ہوگی۔ عرب پتی جو ہوں گے یقیناً وہ اس وقت امداد کے منتظر ہے کہ ہمیں کوئی کھانا دے دے، بچوں کو دے دے، بچے بھی 6 تھے 3 رہ گئے، اور 3 میں سے 2 لاپتہ ہیں، ایک ہاتھ میں وہ بھی بیمار ہے، تو کچھ پتہ نہیں، تو مسجد اقصیٰ اور فلسطین اور غزہ کو جمعۃ الوداع میں یاد رکھیں، اور مجھے یقین ہے اور مطلب یقین کامل ہے، اعتقاد ہے کہ اے غزہ کے مسلمانوں تمہاری قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، اس خون سے انشاءاللہ آبیاری ہوگی، اور مسلمانوں کو انشاءاللہ پوری دنیا میں عروج حاصل ہوگا، تو یہ سب آپ کی مرہون منت ہوگا، آپ کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا جو قربانی آپ نے دی ہیں۔ تو چلتے اپنے سیگمنٹ کی جانب، آج اسلامی تاریخ کو ڈراپ کریں گے، کل کر لیں گے، وقت کم ہے۔ ایک سیگمنٹ ہم کرتے ہیں جس میں ہم روزانہ ہمارے جو آپس میں معاشرے میں، رشتہ داروں میں، نجی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، کاروباری زندگی میں جو مسائل ہوتے ہیں اس میں سے ہم کسی ایک مسئلے کو چنتے ہیں، اس پہ تھوڑا سا ہم تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اور پھر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس نے یہ مسئلہ پیدا کیا ہے یا جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے
उसके साथ मसला क्या है। नाराज़ हो जाएंगी आज ख़वातीन, क्योंकि मैं ज़िक्र करने लगा हूँ उन ख़वातीन का जिनके बारे में ये समझ में नहीं आता कि वो अपने हुकूक की बात करती हैं, सड़कों पर आती हैं, मार्च करती हैं, मुजाहरे करती हैं और ये कहती हैं कि हमें इस मुल्क में हुकूक नहीं दिए जा रहे। मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये है कि मर्द हों या ख़वातीन हों, आपस में इख्तलाफ की वजह से या ऊंच नीच के फ़र्क की वजह से, जो दुनियावी एतबार से स्टेटस के डिफरेंस की वजह से, या तालीम की वजह से, या जहालत की वजह से, या फिर एक दूसरे को ना समझने की वजह से, हर जगह पे ख़वातीन और मर्द में निचली सतह से लेकर ऊपर की सतह तक मसाइल रहते हैं। लेकिन मैं तो इस बात पे कायल हूँ कि इस बिना पर ना मर्द या मर्दों के पास ना तो ऐसी कोई पोजीशन आ गई है या इस मुल्क में कोई ऐसी क़यामत आ गई है कि वो अपने हुकूक के लिए रोडों पे आ जाएं, ना ख़वातीन के साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि वो एज ए ख़वातीन जो है वो मार्च करें या मुजाहरे करें कि हम पर जुल्म व सितम करने वाले ये सारे मर्द हैं। ऐसी सिचुएशन, हाँ गुफ्तगू हो सकती है, डिबेट हो सकती है, लेकिन आप ये देखें कि अगर ख़वातीन इसलिए जो है वो अपने हुकूक की बात करें कि हमारे साथ मर्द ज़्यादती करते हैं, तो ऐसे मर्द भी हैं जो कहते हैं कि ख़वातीन हमारी बेगम या हमारे घर की ख़वातीन हमें जीने नहीं देती, इनकी फरमाइशें ख़त्म नहीं होती, वो देखती नहीं है हम किस तरह कमा के आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी माशी सिचुएशन, जेब की सिचुएशन नहीं देखती। हम सुबह से थके आ रहे घर आते हैं तो उनके तकाज़े और तोहफ़े ताइफ के और जो इनकी शॉपिंग है उसके मामला शुरू हो जाते हैं। तो ये तो मर्द भी कह सकता है मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मैं कल रोड पे निकलूँगा। अब ख़वातीन तो भी कहती हैं कि हमें मर्द जो है ना वो हमारा पूरा पैसे नहीं देता, पूरा महीना नहीं देता, हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं करता, तो इसलिए हम रोडों पे आ रही हैं। अच्छा, ख़वातीन कहती हैं कि हमें ऑफिस में तंग किया जाता है, तो 50% ऑफिस तो ऐसी हैं जिसमें ख़वातीन के ऊपर मातहत भी खातून ही है, तो फिर उसको क्या कहेंगे। आपकी घर की मासी ये कहती है मुझे मेरे हुकूक नहीं दिए जा रहे, तो उसकी तो मालकन ही खातून है, तो उसको क्या कहेंगे। इसी तरह मर्द कहता है ड्राइवर या खानसामा या सिक्योरिटी गार्ड या चौकीदार कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, तो भाई आपके साथ ज़्यादती करने वाला भी तो मर्द है। तो ये ज़रा समझने का फ़र्क है। मामला ये है कि ये ऐसी बातें नहीं है कि जिस पर कहा जाए कि मुझे हुकूक नहीं मिल रहे। इस्लाम हमारे मुल्क का सरकारी मज़हब है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस्लाम की बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। हमारे रिश्तेदारों में, घरों में, हमारे ख़ानदानों में इस्लाम की झलक बहरहाल नज़र आती है। आप इस्लाम से रहनुमाई लें ना। हम क्यों कोई मर्द किसी खातून पे जुल्म करे कि वो खातून है इसलिए, और क्यों खातून किसी मर्द को दबाए कि वो मर्द है इसलिए। आपको पता है पाकिस्तान में मजलूम होने के लिए खातून होना सबसे ज़्यादा आसान काम है। मजलूम होने के लिए आप खातून हैं, आप सबसे आसानी से मजलूम बन जाएंगी, चाहे मर्द का कसूर हो या ना हो। तो इस पर क्या मर्द ये कहेंगे हमें हुकूक ही नहीं, हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। वो थाने में पहुंच जाती है, हम सच्चे भी हो तो हमारी बात कोई नहीं सुनता। वो बाजार में खड़ी होकर चीखने लगती है, वो गलत भी हो तो भी कोई हमारी बात नहीं सुनता। ऐसा नहीं, इस्लाम हमें इस तरह से हुकूक की डेफिनेशन करता है, इस तरह से हमारी ज़िम्मेदारियों की डेफिनेशन करता है, इस तरह से हमें मामलात को टैकल करने की सारी गाइडेंस देता है। उसको इस्तेमाल करें। हया, पर्दा, इखलाक, बर्दाश्त, एक दूसरे के लिए अच्छे जज्बात, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो किसी खानसामा के साथ भी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, किसी मासी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, किसी बावर्ची के साथ भी नहीं होनी चाहिए, चौकीदार के साथ भी नहीं होनी चाहिए, पुलिस वाली खातून है तो उसके साथ भी नहीं होनी चाहिए, अगर मुल्क का वज़ीर आज़म मर्द है तो उसके साथ भी नहीं होनी चाहिए, किसी सूबे का वज़ीर आला मर्द है, किसी सूबे की वज़ीर आला औरत है, किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें डिबेट से दूर हो सकती हैं। इसके लिए ये कह देना कि मुझे हुकूक नहीं मिल रहे, मैं बैनर लेके आ जाऊँगा या आ जाऊँगी, तो ये इसके मसले का हल नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ उन चंद ख़वातीन की जो खामखा इन चीज़ों को बढ़ाती हैं और शो ये करती हैं कि हमारे साथ जुल्म, ज़्यादती, मारा जा रहा है, तबाह कर दिया गया है, हमारे हुकूक दो वरना हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ऐसी ख़वातीन का मसला क्या है मुफ्ती साहब, अगर घर जाना है तो? कमाल गुफ्तगू की माशाल्लाह आपने, बहुत ज़बरदस्त। देखिए मसला ये है कि मैं मतलब अप्रिशिएट करूँगा अपनी बहनों को, बेटियों को जो इस वक्त रमज़ान में ये जिन ख़वातीन की आप बात कर रहे हैं ना हज़रत, ये आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, 0.001%। ठीक है ना।
आटे यानी मुहावरतन कहा जाता है ना, आटे में नमक के बराबर, आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान की हम बात करें, हमारे अतराफ में जायजा लें, इस वक्त जो पूरी दुनिया में बिलखुसूस पाकिस्तान में नाजरीन हमें सुन रहे हैं, हमारी करोड़ों बहनें बेटियां इफ्तार कब बनाने लगती हैं, सहरी कब बनाने लगती हैं, और ये बिलाशुबा वो खवातीन हैं जो कभी प्ले कार्ड उठाकर रोडों पर नहीं गई। हाँ, चाहे वो शोहर के साथ गुर्बत में रूखी सूखी खा रही है, और यह हकीकत है, ये बात कि तारीख इस बात की गवाह है, वक्त इस बात का गवाह है कि जिस औरत ने बुरे वक्त में अपने शोहर का साथ दिया है ना, अल्लाह ने उसको सुख के दिन दिखाए। हाँ, तो ये जो खवातीन होती हैं, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो खवातीन अपने हुकूक की बात कर रही हैं वो खुद मर्दों को भी तो हुकूक नहीं दे रही हैं। बिलाशुबा ऐसा ही है। उनमें से अक्सर का जब जो डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई, उनसे आर्गूमेंट किया गया और बातें की गई, पता पड़ा उनमें से अक्सरियत बेचारी, वो अल्लाह पाक उनको हिदायत अता फरमाए, औरत को अल्लाह ने इज़्ज़त अता फरमाई है, वो काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तो हातिम ताई की बेटी को इज़्ज़त अता फरमाई, और हमारे आका की, हमारे दीन इस्लाम की तालीमात हमें ये बताती हैं कि वो किसी की भी बेटी हो, किसी की भी बहन हो, वो हमारे जो है सर की ताज है, उसकी इज़्ज़त हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। बेशक। लेकिन बिलाशुबा जो औरत खुद को पेश कर देती है कि औरत मतलब यूरोपियन कल्चर क्या है कि औरत को बेचो, हाँ, साबुन के अंदर, शैम्पू के अंदर, दीगर प्रोडक्ट अगर रेजर के अंदर भी औरत है जिसकी दाढ़ी नहीं है, जिसका रेजर की एडवर्टाइज में औरत आ रही है। जिसका उसके ताल्लुक ही नहीं है, तो मतलब औरत जो ना नुमाइशी चीज नहीं है। आप देखें ना, इस वक्त सहरी के अंदर अब हम यहाँ स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, आप देखें हमारी करोड़ों बहनें बेटियां इस वक्त वो चूल्हा हंडी कर रही होंगी, खाना पका रही होंगी, हैं। मर्द अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, अल्लाह ने हर एक की जिम्मेदारी लगाई है, ड्यूटीज है। ये वो खवातीन होती है जिनको शायद, मैं आपको से बता रहा हूँ, शेफ मेराज ज्यादा बेहतर बताएंगे, जिनको आटा गूंदना भी ना आता होगा। हाँ, आटा गूंदा के अंडा, आटा गूंदा चला, बल्कि वो जिस मार्च में गई है ना हुकूक मांगने के लिए, उसमें गाड़ी छोड़ के ले गई है, वो बेचारा रक्षे में मैं गया। एक चैनल पे प्रोग्राम कर रहा था, ये वहाँ बात आई, जब वहाँ ये बात आई तो वहाँ पर एक शेफ मौजूद थे, उन्होंने कहा जी एक खातून हैं जो इस तरह की मार्च वगैरह में शामिल होती हैं, और एक दिन हमारे साथ वो होस्टिंग पर थी। वो कौन खातून, मैं नहीं जानता उनको वाकईतन। तो उन्होंने कहा कि, मैंने उनको कहा आप ऐसा करें, वो कह रही थी अंडा मैं मतलब फ्राई करूंगी ना, उनको अंडा तोड़ना नहीं आया। हाँ, आप अंडा, और वो उन औरतों की हुकूक की बात कर रही है जो बेचारे अपना घर संभाल रही हैं, जो अल्लाह रसूल के अहकामात पूरे कर रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला, मैं तो इसी बहनों के लिए हिदायत की दुआ करूंगा, अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए। अगर हमारी बहनें पूरे पाकिस्तान देखे, जो औरत मार्च कर रही है ना, वो भी इस मुल्क की ही खवातीन, ऐसा ही है, हमारी कौम से हैं, और मुसलमान हैं तो बिल्कुल हुस्न ज़न भी रखेंगे, बदगुमानी क्यों करें। मुखातिब हूँ आपसे हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, सुभान अल्लाह, हज़रत खदीजतुल कुबरा, हज़रत बीबी आयशा की आप सीरत पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी। क्या बात है। और फिर अगर आपको लगेगा भी कि आपको हुकूक नहीं दिए जा रहे, उनकी सीरत के तरीक़े पे चलते चलते आपको हुकूक भी मिल जाएंगे। सुभान अल्लाह। मुफ्ती इसहाक़ साहब क्या कहेंगे? कलमात आखिर, फिर ब्रेक है। जी, मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि ख़वातीन की आज़ादी का मामला इतना ज़्यादा है हमारे घरों के अंदर कि अगर मेरी या आपकी बेटी कोई फरमाइश कर दे कि बाबा जान ये चीज़ चाहिए, क्या बात तो मेरे ख्याल में एक बाप के लिए बस यही होता है कि मैं कहाँ से अपनी बेटी की ख्वाहिश को पूरा करूँ और कहाँ से फरमाइश करूँ। वाह वाह। नंबर एक। नंबर दो, ये शादी ब्याह की तकारीब या दीगर मामलात पे खातून खाना कहे कि भाई इस काम को यूं नहीं यूं होना है, हाँ, तो आपकी मेरी हैसियत है मना करें कि ये काम नहीं होगा? जुर्रत नहीं है, हैसियत तो है ही नहीं। तो जरूरत भी नहीं है। तो इससे मैं कहता हूँ कि आज़ादी उन बच्चियों को, उन खवातीन को बहुत ज़्यादा मिली हुई है जिन्होंने अपने घरों के अंदर वक्त गुजार कर और अपने घर वालों के दिलों के अंदर जगह बनाई हुई है। तो दायरे उनकी घर में भी जगह मौजूद है और हर जगह पे उनकी जगह मौजूद है। जिनके पास जगह नहीं है वो बेचारी मजबूर होकर रोडों पे आ जाती हैं, उनको भी किसी जगह की तलाश है। हम दुआ गो हैं कि उनको भी कोई जगह मिल जाए ताकि उन्हें सुकून हो जाए। अजय, एक बात मैं ऐड करूँगा। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था किसी अंग्रेज़ का, जी जी, और उसने ये लिखा था कि इस्लाम में सबसे ज़्यादा मतलब फ्री खातून, मतलब उसके हुकूक दिए गए हैं इस्लाम में। वो एक मतलब क्रिश्चियन स्कॉलर था और उसने लिखा कि जब मैंने रीड किया तो मुझे पता चला कि सबसे ज़्यादा हुकूक और सबसे ज़्यादा आज़ादी जो है, फ्रीडम जो है, वो इस्लाम ही औरत को देता है। माशाल्लाह, क्या बात तो है। मैंने पढ़ा ये आर्टिकल, क्या बात, उसकी रिसर्च थी। ये अफगानी आर्टिकल का क्या होगा? इसका दम पे है ये, दम वो कौन सा वाला होता है, फूको वाला नहीं, शुभ शुभ वाला, शुभ शुभ वाला नहीं है। अच्छा, ये नॉर्मल वाला वजीफे वाला दम भी है। एक दम नहीं है, स्लो दम। अच्छा, स्लो दम है। आपने वो प्याज लाल कर दी थी, वहां तक तो मैं देख रहा जी, था। प्याज लाल हो गई जब, उसके बाद हमने इसमें मसाले डाले, नमक
وائٹ پیپر اور چکن اسٹاک پاؤڈر، ٹھیک ہے، وہ ہم نے ڈالا. ساتھ ہی ہم نے رائس اس میں ایڈ کر دیے، اس کو ہم نے پکایا. پھر اس میں ہم نے ہری مرچیں ڈالی. جب پانی خشک ہونے پہ آیا تو ہم نے اس پہ کوفتے اور ہرا دھنیا ڈال دیا اور مکھن اوپر سے لگا کے اب اس کو دم کر دیا. ٹھیک ہے. 15 منٹ میں انشاءاللہ تیار. ہم بریک سے واپس آئیں گے تو تیار ہو چکا ہوگا، آپ اس کو پریزنٹ کریں گے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید. ورافان علاقہ ذکر کی طرف جائیں گے، لیکن مزیدار سحری میں ریکیپ کریں گے ہم افغانی کوفتہ پلاؤ. جی سب سے پہلے ہم نے قیمہ لیا ہے چکن کا. اس کے اندر ہم نے نمک، پیپریکا، وائٹ پیپر اور کٹی ہوئی مرچیں ڈالی. تھوڑا سا ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا، اس کو مکس کیا. مکس کر کے ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے بالز بنائے، اس کو فرائی کر لیا ہلکی آنچ پہ تیل میں. پھر اس کو الگ کر کے رکھ دیا اسی تیل کے اندر. اس کے بعد ہم نے کھڑا گرم مسالہ ڈالا جس میں لونگ، الائچی اور کالی مرچ، تیز پتہ، دار چینی اور بادیان کے پھول تھے. اس کو ہلکا سا گرم کرنے کے بعد ہم نے اس میں پیاز ڈالی. پیاز کو اچھی طرح سے لال کیا. لال کرنے کے بعد اس میں ہم نے سالٹ، وائٹ پیپر اور چکن اسٹاک پاؤڈر ایڈ کیا. ساتھ ہی ہم نے اس میں رائس ایڈ کر دیے. رائس کو اچھی طرح سے پکایا. جب اس کا پانی تھوڑا خشک ہونے لگا تو اس کے اندر ہم نے ہری مرچیں، ہرا دھنیا اور جو کوفتے فرائی کر کے رکھے تھے وہ اس میں ایڈ کیے. وہ ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو دم پہ لگا دیا. اور ساتھ میں مکھن بھی ہم نے اس کے اوپر سے ڈالا ہے اور اب ہم اس نے دم پہ لگا دیا. 15 منٹ میں دم ہوگا، یہ ریڈی ہو جائے گا. اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. ہم چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے. اس سیگمنٹ کا نام ہے ورفعنا لک ذکرک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی مفتی غلام دستگیر صاحب، ماہ رمضان کی رخصتی پر ایک مومن کے جذبات کیا ہونے چاہیے؟ جو ابھی کلام پڑھا گیا اس میں کچھ تذکرہ ہے، کچھ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا میری امت پر یوں تو بہت مصیبتیں ہیں، لیکن ماہ رمضان کا رخصت ہو جانا فرمایا یہ کسی مصیبت سے کم نہیں. اللہ اللہ. یعنی آپ سوچئے جب وہ لمحات آتے ہیں، خصوصاً جو وہ تراویح کے لمحات، کہ جن لمحات میں اللہ کی بارگاہ میں بندہ کھڑے ہو کر اور اللہ کے حضور وہ قرآن سن رہا ہوتا ہے اور چاروں طرف سے در و دیوار سے قرآن کی سزائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں. اللہ. تو یہ یعنی آئندہ جو شب جمعہ آئے گی، لیکن یہ لمحات کہ جن لمحات میں قبولیت کے لمحات میں، جن ساعتوں میں اللہ، جن ساعتوں میں ہم اللہ کی بارگاہ میں جہاں آواز صدا دی جائے ہے کوئی مانگنے والا عطا کر دیا. اللہ. اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان آتا تو حضور رمضان آنے سے پہلے اللہم بلغنا رمضان، اللہ. اللہ میں رمضان تک پہنچا دے. اور یقیناً یہ بار بار کے ساعتیں، یہ رحمت والی گھڑیاں کہ جس میں افطار کا لمحہ ہو، سحری کا لمحہ ہو. افطار اور سحر سے مراد کھانا پینا نہیں ہے، وہ نور، وہ انوار اور تجلیات، ساعتیں، وہ ساعتیں، وہ برکتیں، جو یہ لمحات ہیں یہ تو پھر 1 سال بعد 11 ماہ بعد آئیں گے دوبارہ. اور حقیقت یہ جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ لوگ بولتے ہیں رمضان مہمان. ارے رمضان مہمان نہیں ہے، مہمان تو ہم ہیں. رمضان تو پھر 11 ماہ بعد آئے گا. لیکن ہمیں نہیں پتہ. آپ اس وقت جتنے ناظرین پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں ہمیں سن رہے ہیں، آپ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچیں پچھلے سال اسی رمضان، یہی رمضان تھا 2023 کا، کتنے ہمارے رشتہ دار عزیز جو زمین کے اوپر ہمارے ساتھ زندہ تھے اور آج وہ زیر زمین ہیں. حضرت 5 دن پہلے تھے، 2 دن پہلے تھے، 20 دن پہلے تھے، اسی رمضان میں تھے. نہیں پتا تھا کہ عید بھی کر سکیں گے یا نہیں. بالکل. میری خالہ، چھوٹی خالہ ہے میری، ابھی عشر مغفرت میں اچانک ان کا وصال ہوا. اللہ. یعنی مجھے بھی اطلاع بہت لیٹ ملی. اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت عطا فرمائے، ان کی بخشش فرمائے. تو آپ اندازہ لگائیے کتنے ہی ایک دن وہ آئے گا کہ تب لوگ ذکر کریں گے کہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے. تو یہ رمضان بابرکت ہے، وہ بابرکت ساعتیں ہیں کہ جس کی ہر گھڑی ساعت و رحمتوں والی ہے. تراویح کے لمحات میں علماء نے لکھا کہ یہ وہ ساعتیں ہوتی ہیں کہ جن ساعتوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. ختم قرآن کی جب رات آتی ہے، اب 27 شب آ رہی ہے، اور میں یہاں اس وقت جتنے ناظرین سن رہے ہیں، خصوصاً جو مسجد کے متولی ہیں، میں ان سے ایک بات درخواست کرنا چاہوں گا آج اس پلیٹ فارم کے توسط سے کہ خدا کے لیے اپنی مسجدوں میں 27 روزہ تراویح کا اہتمام نہ کریں. اپنی مسجدوں میں آپ 29 روزہ تراویح کا اہتمام کریں تاکہ آخر تک مسجدیں آباد رہیں، نمازی آتے رہیں. ختم قرآن میں ایک رونق ہوتی ہے، تو کوشش فرمائیے. سبحان اللہ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.
माह रमज़ान रुखसत हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ान ये आशिकों की इबादत का महीना है, और 3 इबादत जो की जाती हैं वो वही कर सकते हैं कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की दौलत के साथ साथ अल्लाह रसूल की महब्बत का ज़ौक़ व शौक़ भी अता किया गया। सुभानअल्लाह। जिनमें एक इबादत तो रोज़ा है, अल्लाह के लिए भूखा प्यासा रहना, ठीक। मैं इसको आशिकों की इबादत कहता हूँ। वाह। दूसरी आशिकों की इबादत में माह रमज़ान में तरावी को कहता हूँ, क्योंकि तरावी में कुरान पाक सुनाना, इतनी देर तक खड़े रहना, ये कोई आसान आम बंदों का काम नहीं है। सही। इसलिए आप देखिए शुरू में 2-4 दिन लोग तरावी पढ़ते हैं फिर चले जाते हैं, तो पूरा महीना आखिरी रात तक तरावी पढ़ना ये कुरान के आशिकों का काम है कि वो माह रमज़ान से इश्क करें और कुरान पाक की तिलावत करें और सुनें। वाह। तीसरा काम जो अल्लाह ताला मज़ीद उसमें से भी, यानी रोज़ा बहुत सारे लोग रखते हैं, तरावी कम पढ़ते हैं, उससे भी कम लोग होते हैं जो एतकाफ़ में जा कर के बैठते हैं। तो ये तीनों इबादतें ये आशिकों की इबादतें हैं। अब आप बताइए कि आप जिसको चाहते हो, पसंद करते हो, वो आपसे दूर जा रहा हो और ये हो कि पता नहीं है कि दोबारा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो डायरेक्ट कैफियत बनती है फिर। सही। तो लिहाजा जब इस कैफियत की तरफ हम बढ़ते हैं ना, तो फिर अंदाज़ा हमें होता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो हम मस्जिदों में नमाज़ पढ़ाने वाले लोग हैं, यकीन मानिए दिल अजीब सा इस वक्त होता है जब इन कैफियत को देखते हैं। चांद नज़र आएगा, अभी हम कहते हैं सफ़े दुरुस्त कर लें, कंधे से कंधा मिला लें, नीचे जगह नहीं, ऊपर फ्लोर पे चले जाएं। यकीन मानिए चांद रात की नमाज इशा पढ़ाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। हम ऐलान नहीं कर सकते कि भैया सफ़े दुरुस्त करें। दूसरी ईद की नमाज फजर, नमाज फजर में चलें, फिर भी हमारे यहाँ तो नमाजें मतलब अव्वल वक्त में ईद की नमाजें लोग ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन आमतौर पे दूसरे दिन ईद की, वो तो ईद के दिन ज़ोहर की नमाज से ही रश हट जाता है मस्जिद, बल्कि चांद रात की नमाज इशा जो उसमें लोग नहीं होते। तो अब जो ये एक रश का जो माहौल है ना, मस्जिदों की रौनक है ये ख़त्म हो रही है, सारी इफ्तार की रौनकें ख़त्म हो रही हैं, तरावी की रौनकें ख़त्म हो रही हैं। हमने तो फिर ये मुफ्ती साहब ने फरमाया हम 29 तक अपनी तरावी को लेके जाते हैं, आखिरी तागरात को ख़त्म कुरान कहते हैं, ताकि लोग उस रात भी इबादत के अंदर शामिल हो जाएं। लेकिन उसके बाद फिर आप ये देखिए कि रौनकें जब ख़त्म हो रही होती हैं तो दिल की कैफियत बड़ी अजीब होती है। तो ये जो दर्द और गम है ना, एक काश हमें नसीब हो जाए कि रमज़ान के जाने का गम, के रहमत, बख्शिश, मग़फ़िरत, जहन्नम से आज़ादी, ये सब चीज़ें अब हमसे जुदा हो रही हैं और हमारा पता नहीं कि हमारा अंजाम क्या हुआ, हम बख्शे गए नहीं बख्शे गए, जहन्नम से आज़ादी मिली ना मिली। तो ये कैफियत हर एक को अपने दिल के अंदर महसूस करते हुए रमज़ान के जाने का गम उसके दिल में होना चाहिए। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अहलियान कराची सहरी कर रहे हैं घर पे, हम कर रहे हैं कराची स्टूडियो में, और पाकिस्तान भर में यकीनन आखिरी लम्हात हैं। इसके बाद सहरी का वक्त जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जुम्मतुल विदा में हम दाखिल हो रहे हैं और सहर अंगेज़ गुफ्तगू आज की, और अच्छे बहुत ही अच्छे कलाम, अलविदाई कलाम पढ़े। और सहरी के दौरान हम एक सेगमेंट करते हैं जिसमें कोई ना कोई खूबसूरत गुफ्तगू शरई एतबार से आपके सामने पेश करते हैं मुफ्ती इसाक मदनी साहब। सेगमेंट का नाम है बहार शरीयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मन नाफ़िआ। आज चूँकि माह रमज़ान का आखिरी जुम्मा है तो अहकाम जुम्मा के एतबार से इंशाअल्लाह आज कुछ गुज़ारिशात पेश करेंगे। याद रखिएगा, जुम्मे की नमाज हर मुसलमान आक़िल बालिग़ मर्द पर फ़र्ज़ है कि जो मुसाफिर है उस पर जुम्मे की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं है, जो मरीज़ है, अपाहज हैं और औरतें हैं उन पर जुम्मे की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन अगर मुसाफिर चलते हुए किसी ऐसी जगह पर पहुंचा जहाँ जुम्मे की नमाज़ कायम की गई हो और वहाँ पे जुम्मे की नमाज़ अदा करना चाहे तो वो अदा कर सकता है। नाबीना पर जुम्मे की नमाज़ नहीं है, लेकिन अगर कोई शख्स माजूर को, अपाहज को या नाबीना को मस्जिद में ले गया, उन्होंने जुम्मे की नमाज़ अदा कर ली, तो यकीनन उनके लिए भी ये बाइस सआदत और शरफ़ की बात है। ख़वातीन पे जुम्मे की नमाज़ नहीं है। ख़वातीन जुम्मे के दिन अपने घर में नमाज ज़ोहर ही अदा करेंगी। बाकी ये कि जो शख्स जुम्मे की नमाज़ अदा करेगा तो उसके लिए चंद अहकामात हैं। वो ये है कि बेहतर ये है कि वो गुस्ल करे और अच्छा लिबास पहने, नाखून वगैरह तराशे और उसने मूछें वगैरह, जिस्म के बाल वगैरह तराशे, उनको तराशने के बाद इत्र लगाए, खुशबू लगाने के बाद अव्वल वक्त में कोशिश करे मस्जिद में चला जाए और जुम्मे के दिन लोगों की गर्दनों को ना फैलाएंगे
اور فرمایا کہ جب امام خطبہ دے تو خاموشی سے توجہ کے ساتھ سنے اور کوئی مکروہ ناپسندیدہ بات نہ کرے. تو جب یہ نماز پڑھ کر واپس آئے گا تو سابقہ جمعہ اور اس جمعے کے درمیان جتنے گناہ صغیرہ ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام معاف فرما دے گا. اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ جب جمعے کے دن نماز پڑھی جاتی ہے تو اس سے قبل 4 سنتیں مؤکدہ ہیں, اس کے بعد 2 فرض ادا کیے جاتے ہیں, اس کے بعد 4 سنت اور پھر 2 سنت اور 2 نوافل ادا کیے جاتے ہیں. ان تمام کو جمعے کی نماز کی نیت سے ہی ادا کرنا ہوگا. باقی یہ کہ امام جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خطبہ ادا کرے, اور جمعے کی جو شرائط ہیں ان کے اندر بہت ساری شرائط ذکر کی گئیں, جن میں ظہر کا وقت ہونا, خطبہ ہونا, امام کے علاوہ 3 مقتدی ہونا, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جس کو کہا جاتا ہے کہ مصر یا فنائے مصر, یعنی اصطلاحاً شہر کے اندر جمعہ ہونا. گاؤں دیہات میں عام طور پر جمعہ نہیں ہوتا, لیکن اگر کسی مفتی صاحب کی رائے کے ساتھ انہوں نے جمعے کو قائم کر لیا تو اب ان کو جمعے سے منع بھی نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے ایک شرط فقہاء نے لگائی ہے اذن عام ہونا. اذن عام سے مراد یہ ہے کہ ہر خاص و عام کو وہاں پر آنے کی اجازت ہو. اب اس شرط کے ساتھ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, بعض اوقات فیکٹریاں ہیں جہاں پہ 2-2 3-3 ہزار ملازمین کام کرتے ہیں, وہاں باہر دروازہ بند ہوتا ہے, چوکیدار بیٹھا ہوتا ہے, یہاں سے باہر کوئی بندہ نہیں آتا, باہر سے اندر نہیں آتا, تو اذن عام کی شرط بعض اوقات وہاں مفقود نظر آتی ہے. لیکن ضرورت زمانہ کے اعتبار سے, ہمارے عرف کے اعتبار سے, چونکہ ان لوگوں کا اتنی بڑی تعداد میں باہر جانا اور باہر سے پھر واپس آنا ظاہر ہے کہ یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے, تو لہذا اس وجہ سے اگر اس ماحول کے اندر جمعہ قائم کر دیا گیا تو باقاعدہ جمعہ کی شرائط اگر پائی جا رہی ہے تو جمعے کی نماز وہاں پہ قائم ہو جائے گی. اس کی تازہ نظیر ہم کووڈ کی مثال جو ہے لے سکتے ہیں کہ جہاں پہ یہ تھا کہ بھئی مسجد کے اندر امام مسجد اور اس کے ساتھ چند افراد نمازی جو ہیں وہ نماز کو ادا کر لیں تاکہ جمعے کی شرط جو ہے پوری ہو جائے, اور ہر خاص عام کو وہاں پہ پھر آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. تو یوں جہاں ضرورت زمانہ کے اعتبار سے چیزوں کی گنجائش نکلتی ہے وہاں فقہاء کرام اس اعتبار سے پھر گنجائش نکال کر بیان کرتے ہیں کہ اس عمل کو اس انداز سے کیا جا سکتا ہے. باقی یہ رہا کہ جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلانگنا, تو یہ یاد رکھیے گا فرمایا کہ کوئی ایسا شخص کہ جو آخر میں آ رہا ہے لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے جا رہا ہے تو فرمایا کہ اس کو جہنم کا پل بنا دیا جائے گا. اس سے مراد فقہاء نے بعض اوقات یہ بھی لکھا کہ اس کو جہنم کے اوپر اس طریقے سے پل بنا دیا جائے گا لوگ اس پہ چڑھ چڑھ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے, یعنی اتنا عذاب اس کے لیے بیان کیا گیا, سخت وعید بیان فرمائی گئی. یہاں تک کہ فرمایا کہ خطیب جب خطبے کے لیے ممبر پہ بیٹھ, یعنی جو اذان ہوئی جمعے کی جو عام طور پہ دوسری اذان ہمارے کہلاتی ہے, اس اذان کے بعد خطبہ ہوتا ہے, خطبے کے ساتھ متصل نماز ہوتی ہے, فرمایا یہ پورا وقت گویا کہ نماز کا وقت ہے, اس پورے وقت میں خاموشی ضروری ہے. اور جب خطیب خطبہ دے اور نبی پاک علیہ السلام کا نامی اسم گرامی ذکر کرے تو اس وقت جتنے سننے والے ہیں سب کو دل میں درود پاک پڑھنا چاہیے, زبان سے کوئی بھی حرف ادا نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے 2 خطبوں کے درمیان بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ کے حضور دعا بھی کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمانے والا ہے. اور کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کے دن اول وقت میں مسجد کے اندر جائے. ہمارے یہاں ایک افراتفری کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بالکل آخری وقت میں مسجد کے اندر آئے اور بس 2 رکعت ادا کیے, ٹکریں ماری اور پھر دعا میں بھی شامل نہ ہوئے اور پھر چلے گئے. یعنی اس شخص کا جمعہ کیا جمعہ ہوگا کہ جس نے سنت قبلیہ ادا نہیں کی, جس نے امام کا خطبہ ہی نہیں سنا, آدان ثانی میں مسجد کے اندر موجود رہی ہیں اور بس عین وقت پہ آئے کہ خطبہ بھی اینڈ ہو رہا ہے, نماز اینڈ ہو رہی ہے, وضو کیا اور جلدی سے نماز پڑھ لی. اگرچہ فقہاء احناف کے مطابق نماز اس کی ہو جائے گی اور اس کا جمعہ ادا ہو جائے گا, یہ فقہاء احناف نے آسانی دی امت کے لیے, لیکن لوگوں نے اس آسانی کو اور زیادہ آسان بنا لیا کہ آخری وقت میں بالکل آ جائیں. تو دیکھیے اس طرح نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جمعہ کا اہتمام ہونا چاہیے اور پھر باقاعدہ کوشش کرنی چاہیے کہ صحن مسجد کے بجائے جو اندر مسجد کا حصہ ہے, جو ہال وغیرہ اس کے اندر جا کر باقاعدہ بندہ نماز ادا کرے. بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ مساجد میں جگہ چونکہ کم پڑ جاتی ہے تو روڈ پر یا مسجد کے باہر جو جگہ ہوتی ہے جو خارج مسجد ہوتی ہے, جو خارج مسجد ہے جس سے مسجد کا عام طور پہ تعلق نہیں ہوتا, روڈ پہ شامیانہ وغیرہ جمعۃ الوداع وغیرہ میں لگا کر صفیں بنا دی جاتی ہیں, تو ایسا شخص نماز پڑھے گا, نماز تو اس کی ہو جائے گی لیکن مسجد میں داخلے کا ثواب ہی نہیں ملا اس کو. بات سمجھ آ رہی, یعنی مسجد میں داخل ہوگا بندہ تو مسجد میں بیٹھنے کا اس کو اجر و ثواب ہے, لیکن وہ باہر نماز پڑھ لے اگرچہ صفیں قائم کی ہوئی ہوں اور صفوں کے درمیان جو ہے وہ اتنا گیپ نہ ہو کہ بیل گاڑی وغیرہ گزر سکے, یا 3 صفوں کا جو فقہاء کرام ایک جو ہے مطلب وہ بتاتے ہیں کہ بیل گاڑی گزر نہ سکے. اس دور کے اعتبار سے, آج کل کے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ 3 صفیں اگر ہیں, اتنی قطع ہو کر صفیں بنائی جا رہی ہیں اور وہ اگر گزرگاہ چھوڑ دی گئی تو پھر ظاہر ہے کہ نماز کا معاملہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایک بندہ جو آخری وقت میں آیا اور وہ مسجد میں داخل نہیں ہوا بلکہ باہر کھڑے ہو کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے, چاہے وہ جمعہ ہو یا عید کی نماز ہو,
गौर तो करे बंदा कि मुझे मस्जिद के अंदर मैं दाखिल नहीं हो सका, नमाज अगरचे हो गई लेकिन मस्जिद के अंदर दाखिल होने का सवाब तो नहीं मिल सका, उससे महरूम रहा ना। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अव्वल वक्त में मस्जिद में जाएं, जो इमाम साहब नसीहतें करते हैं, तकरीर करते हैं उर्दू के अंदर या किसी भी ज़बान में, उसको भी सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। फिर जुम्मे के दिन ख़ास तौर पर दुआ वगैरह के अंदर शामिल हों। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जुम्मे के दिन की बरकतें अता फरमाए। और ख़ास तौर पर जुम्मतुल वदा है तो जुम्मे के दिन दो चीज़ें ज़रूर कीजिए, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक की कसरत कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। दूसरा, वालिदैन की कब्रों पर ज़ियारत कीजिए, वहाँ पर जाके सूरह यासीन की तिलावत कीजिए। और अगर कुरान पाक आप पढ़े हुए हैं और अगर आसानी हो सके तो ज़रूर सूरह कहफ की तिलावत कीजिए। इंशाअल्लाह एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक की नूर और बरकत इंशाअल्लाह नसीब होंगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जुम्मे के दिन की बरकत से माला माल फरमाए और बहुत ही ईमान, यकीन, एतक़ाद के साथ अल्लाह ताला हमें इबादत की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत खूब, माशाअल्लाह। चलते हैं ब्रेक की जानिब, लेकिन लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में इंतहाई सहर का वक्त होने वाला है। आप जल्दी जल्दी रोज़ा बंद कर लीजिए, लेकिन हम ब्रेक से वापस आएंगे, रूहानी गुलदस्ता होगा और वक्त बचेगा तो इंशाअल्लाह कलाम भी सुनेंगे मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदीद। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे दोनों रूहानी स्कॉलर्स हमारी मुश्किलात और परेशानियों का रूहानी एतबार से हल बताते हैं। सेगमेंट का नाम है रूहानी गुलदस्ता। मौजूद है हमारे साथ मखतूम ज़ादा सैयद मुकर्रम अशरफी जिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और मौजूद है मुफ्ती गुलाम दस्तगीर साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का तशरीफ़ लाए। अच्छा, ताक रातें चल रही हैं तो अशरफी साहब बताइए, सिर्फ ताक रातों का आखिरी अशरे का तो आपने वजीफ़ा बताया था, सिर्फ ताक रातों का और बिलखुसूस ये जो अब 3 ताक रातें रह गई हैं, इसके लिए जो आज की और उसके बाद 2, कोई ख़ास वजीफ़ा आप देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। जी, बहुत अच्छा सवाल है। और ताक रातें जो हैं ये बड़ी बरकतों और रहमतों वाली रातें हैं, फ़जीलतों वाली रातें हैं। तो इसके लिए हमारे सिलसिला आलिया क़ादरिया जलालिया अशरफिया में बुज़ुर्गान दीन ये फरमाते हैं कि कुरान मजीद की जो सूरह मुबारक है आखिरी सिपारे की सूरतुल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमरिन सलाम हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र। तो ये सूरह मुबारका जो है वो 11 मरतबा जी इस रात में पढ़ी जाए, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। माशाअल्लाह। ठीक है। तो इस रात की जो बरक़ात और रहमत हैं, इसकी जो फजीलतें हैं वो ज़रूर ज़रूर नसीब होंगी। और फिर इसको पढ़कर दुआ करें अपने लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए, ख़ुसूसन अपने मुल्क के लिए, फिर आलम इस्लाम के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से जो है वो दुआएं भी कबूल होंगी और इस रात की रहमतें भी हासिल होंगी। उनका आज मामला ये है कि हम चाहते हैं हमें ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए, फ़लाँ चीज़ मिल जाए। तो ये तो मौसम बहार है रहमतों बरकतों का कि इन रातों में अपने रब से जो मांगा जाए वो ज़रूर ब-ज़रूर अता फ़रमाता है। उसकी तरफ से उसके फ़रिश्ते निदाएं लगा रहे होते हैं। है कोई मांगने वाला कि उसे अता कर दिया जाए, है कोई तलब करने वाला कि आज उसकी तलब को पूरा कर दिया जाए, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि आज उसकी मग़फ़िरत और बख्शिश कर दी जाए। तो यही वो ताक रातें हैं, रहमतों बरकतों वाली रातें हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये बड़ा करम और एहसान है और सदका है मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हमें ये रातें फिर नसीब हो रही हैं। वाह वाह, ये बरकतें फिर नसीब हो रही हैं। तो हमें ये चाहिए कि इन रातों को अदब और एहतराम और मोहब्बत के साथ गुजारें और ख़ुसूसन इन रातों में जो है वो इस सूरह मुबारका को पढ़ने का, तिलावत करने का एहतमाम करें। अच्छा, ये जो वसवसे या गलत ख़यालात आ जाते हैं, इसके लिए कोई वजीफ़ा है? जी, ये आजकल की एक बहुत बड़ी और अजीब बीमारी बन चुकी है ये चीज़ कि वसवसों का आना, गलत ख़यालात का आना। और फिर इसकी वजह से बहुत से हज़रात का मैंने ये भी परेशानी देखी है कि वो सही काम करते करते भी गलत सिमत और गलत राह की तरफ चले जाते हैं। तो इसके लिए बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि एक तो पहली चीज़ ये है कि मुस्तकिल बावुज़ू रहा जाए, माशाअल्लाह। कि वज़ू जो है
جب بندہ مومن جا کر وضو کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، اپنے چہرے کو دھوتا ہے، اپنے آنکھوں کو دھوتا ہے، اپنے سر کا مسح کرتا ہے، اپنے پیروں کو دھوتا ہے، تو وضو جو ہے نا وہ اس کے ذہن کو بھی پاک کرتا ہے، ہاں اس کی نگاہ کو بھی پاک کرتا ہے، واہ واہ وہ کلی کرتا ہے تو اس کی زبان بھی گناہوں سے پاک ہوتی ہے، بہت تو شیطان خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ وظیفہ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صحیح کہ یہ جو ہے اس کو کم سے کم 7 مرتبہ پڑھ لے اسی وقت۔ اگر کوئی غلط وسوسہ آ رہا ہے، کوئی غلط خیالات آ رہے ہیں، کوئی غلط چیز، تو اسے 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لے، یا ہاتھوں پہ دم کر کر اپنے اوپر پھیر لے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وسوسوں سے محفوظ رہے گا۔ بہت خوب۔ حضرت مریض جب آئی سی یو میں ہو، سی سی یو میں ہو، آپریشن ہو رہا ہو، رشتہ دار رہتے ہیں پریشان، اور پھر اگر ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی اس کو تم نے وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا، اللہ اکبر۔ تو وینٹیلیٹر پہ اگر کوئی مریض ہو تو آپ کیا وظیفہ بتاتے ہیں؟ لوگ پھر ارجنٹ ایمرجنسی میں کال بھی کرتے ہوں گے کہ وینٹیلیٹر پہ چلا گیا ہمارا مریض، تو کیا وظیفہ بتاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت رمضان کی ساعتیں باقی ہیں، آج آخری شب جمعہ ہے اور الوداعی جمعہ ہے۔ ہم دعا گو ہیں ان لمحات میں، جو وینٹ پر ہے مریض، جو آئی سی یو میں، سی سی یو میں ہے، اللہ رب العالمین سارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ وینٹیلیٹر پر جب مریض چلا جائے، خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال ہو جائے اور اس کے قریب جانا ممکن ہو، بعض اوقات اتنی مطلب طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے مریض کی کہ ڈاکٹر قریب جانے سے منع کرتے ہیں اور بالکل انتہائی نگہداشت میں اس کو رکھا جاتا ہے اور وینٹ پر ہوتا ہے۔ تو اگر قریب جانا ممکن ہے اور اتنا ممکن ہے کہ اس کے آپ پاؤں کے انگوٹھے پکڑ سکیں، تو زور سے نہیں پکڑ لیں، ایسا ہلکا سا ٹچ ہو جائے بس، صحیح سیدھے ہاتھ میں سیدھے پاؤں کا انگوٹھا، الٹے ہاتھ میں الٹے پاؤں کا انگوٹھا، اور یہ پکڑ کر آپ نے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، مکمل صورت صحیح یہ 10 مرتبہ پڑھیں اچھا اور اس کے بعد دم کریں اس کے پورے وجود پر اچھا اور چھوڑ دیں انگوٹھے کو۔ ہر 1 گھنٹے میں اگر ممکن ہے ایسا تو ہر 1 گھنٹے میں کریں، ورنہ کم از کم دن میں 4-5 ٹائم کریں، انشاءاللہ 101 یا 2 دن کے اندر وینٹ سے وہ باہر آ جائے گا۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب آپ کو یقین ہو کہ آپ جا سکتے ہیں مریض کے قریب، لیکن اگر ڈاکٹر کے علاوہ کسی کو روم میں الاؤ نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ تو پھر جو مریض کا روم ہے اس کے باہر بیٹھنا ممکن ہے، یا اس کے سمت بیٹھ جائیں، رخ کر لیں اس طرف، اور پھر سورہ کوثر اب 10 مرتبہ نہیں پڑھنی ہے، اب 110 مرتبہ پڑھنی ہے، اور تصور میں مریض کا چہرہ لا کر اس کو دم کریں، اس کے انگوٹھوں پر دم کریں۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ 1 سے 2 دن میں ایسا ہوا ہے، اور ہم نے کئی مریضوں کو دیکھا ہے کہ الحمدللہ ریکوری تیزی سے شروع ہو جاتی ہے اور اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے۔ بہت خوب۔ آج جمعۃ الوداع ہے، آج کیا آپ تجویز کریں گے، کیا پڑھنا چاہیے؟ جمعۃ الوداع کے حوالے سے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ الوداع جمعہ کے دن جمعے کی نماز، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، جیسے میں نے پچھلے دنوں شاید بتایا تھا گھٹنوں کے درد کے لیے، کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد، فرض کے سلام پھیرنے کے بعد 11 مرتبہ سورۃ العادیات پڑھے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، یہ مکمل صورت 30ویں پارے میں ہے، یہ مکمل صورت پڑھے اور پھر چنبیلی کے تیل پر دم کر لے، اچھا اور پھر وہ 2 قطرے روزانہ گھٹنوں پر لگایا کریں، گھٹنوں کے کیسے مسئلہ ہو، اگر چنبیلی کا تیل نہ ہو تو کسی اور تیل پر بھی دم کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ چنبیلی کا تیل ہو، اب نہیں ہے چنبیلی کا تیل، جو بھی گھر میں تیل موجود ہے آپ اس کو دم کر لیں، اور 2 قطرے سیدھے گھٹنے پر، 2 قطرے الٹے گھٹنے پر لگائیں، اور روزانہ یہ رات کو لگا کے سو جائیں۔ اللہ نے چاہے گھٹنوں میں گیپ آ گیا ہو، گھٹنوں میں پانی بھر گیا ہو، گھٹنے کمزور ہو گئے ہوں اور لیس ختم ہو گیا ہو، جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں جن کی وجہ سے گھٹنوں میں چلنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں پریشانیاں ہوتی ہیں، اللہ نے چاہے انشاءاللہ شفا ملے گی۔ آپ حضرات کیا تجویز کرتے ہیں جمعۃ الوداع گزاریں کیسے، کیا پڑھتے رہیں اس میں؟ دیکھیے جمعۃ المبارک جو ہے وہ تو ویسے ہی فضیلت اور برکتوں والا دن ہے، صحیح عام جو ہے مہینوں میں اگر آ رہا ہے، لیکن رمضان المبارک کا جمعہ ہے تو وہ تو اور زیادہ برکتوں اور فضیلتوں والا دن ہے، تو اس دن کو یہ چاہیے کہ اہتمام کے ساتھ گزاریں، جمعے کی تیاری کریں، اور خاص طور پر درود پاک کی کثرت کے ساتھ اس دن کو گزاریں۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ درود تاج اگر اس دن میں کم سے کم بندہ 41 مرتبہ پڑھ لے
تو انشاءاللہ تعالی بہت سے معاملات، بہت سے مسائل جو ہیں وہ خود بخود حل ہو جائیں گے۔ ماشاء اللہ۔ خوش آمدید، روحانی گلدستہ میں موجود ہے۔ اچھا اشرفی صاحب یہ بتائیں، جو گھریلو ناچاکیاں ہیں جس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی یقیناً دنیاوی وجوہات مختلف لوگ مختلف بیان کرتے ہیں، کچھ یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھا دیکھی جو آج کل ہے اس کے چکر میں گھر میں پہلے جھگڑا شروع ہوتا ہے، آمدنی، پیسے، اسٹیٹس، گاڑی، اچھا گھر، اور دوسری وجہ موبائل ٹیلی فون ہے، تیسرا سوشل میڈیا ہے، چوتھا ٹی وی کے ڈرامے ہیں، پانچواں فلمیں ہیں، معاشرتی برائیاں ہیں، اسلام سے دوری ہے۔ بہرحال اگر گھریلو ناچاکیاں ہوں اور کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے یا متاثر، تو اسے کیا وظیفہ دیتے ہیں کہ یہ ناچاکیاں ختم ہو، محبتوں میں تبدیل ہو جائے؟ جی بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ معاشرے سے جو ہے نا وہ برداشت ختم ہوتی جا رہی، صبر کسی چیز پر جو ہے وہ نہیں رہا ہے، ہر چیز میں انسان جو ہے نا وہ بے صبرا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے گھریلو ناچاکیاں بھی بڑھتی ہیں کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے، مثال کے طور پر گھر میں بہو سے کوئی غلطی ہو گئی تو ساس فوراً اتنا خطرناک ری ایکشن دے گی کہ سامنے والے کے جو ہے معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہونے لگے، یعنی کہ دل میں غلط بات آئے کہ بھئی انہوں نے اس بات پر، ساس کے ریئیکشن سے بہو کا سانس رک جاتا ہے۔ ہاں ان کا سانس سے سانس رک جاتا ہے، تو یہ معاملہ اسی طرح بہو نے اگر کوئی بات کر دی تو اسے پھر غلط معنوں میں لے لیا جاتا ہے۔ ادب اور احترام دونوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ساس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح وہ اپنی بیٹی سے گفتگو کرتی ہے اسی طرح ہی وہ اپنی بہو سے بھی گفتگو کرے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ وہ بھی کسی کے گھر کی بیٹی ہے جسے آپ لے کر آ رہے ہیں۔ بہو کو چاہیے کہ وہ جس طرح اپنے والدین سے گفتگو کرتی تھی اپنی ماں سے، اسی لہجے میں اپنی ساس سے بھی گفتگو کرے، ان کا ادب احترام کرے، تاکہ اسے بھی یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ بھی ماں ہیں، یہ بھی والدین ہیں، ان کا بھی ادب و احترام اسی طرح کرنا ہے۔ اور پھر جو بے صبری والا معاملہ ہے، اس کے لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ان اللہ مع الصابرین، اسے جو ہے جن لوگوں کے اندر بہت زیادہ بے صبری اور عدم برداشت کی جو کیفیت ہے، تو وہ اس آیت مبارکہ کو چلتے پھرتے دل ہی دل میں اپنے ورد میں رکھیں، ان اللہ مع الصابرین، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی جو صبر اور استقامت کا جو معاملہ ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوگا۔